نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں مت کرنا، ورنہ آپ کی نماز خراب ہو جائے گی اور آپ کو اجر و ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چاند غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور افضل نماز یعنی نفل نماز میں سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہہ دو کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اپنی نعمت سے اس کے گناہوں کی بخشش دوں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے جو انسان کے روحانی درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہ نماز عام عبادات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہجد کی نماز کو برباد کر دیتی ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی اخلاص کی کمی ہے۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے تہجد پڑھے یا اس کا مقصد لوگوں میں نیک بننے کا تاثیر دینا ہو تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کی جائیں۔ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے تہجد میں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں خشوع خضوع کی کمی ہے۔ تہجد کی ایک بہت بڑی خاص عبادت ہے جس میں مکمل توجہ اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں نماز پڑھے، دل میں دنیاوی خیالات رکھے یا بغیر دلی لگاؤ کے پاس ایک ہی روٹین کے طور پر ادا کرے تو اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اصل روح آنسو کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اسے رحمت سے طلب کرنا۔ جو لوگ دل کی حاضری کے ساتھ تہجد پڑھتی ہیں ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی غلطی استقامت نہ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ دن تہجد پڑھتی ہیں اور پھر سستی یا مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو وہ عبادات پسند ہیں جو مسلسل کی جائیں چاہے وہ کام ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک دن تہجد پڑھے اور پھر کئی دن چھوڑ دے تو وہ اس عبادات کی حقیقی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اس نماز کی روح ہے، اس لیے جو لوگ نماز تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں وہ اللہ کی خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی اہم اور اہمیت قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فیض کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ اس وقت کی جانے والی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے دل کی محبت سے بھر جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ان کے معاملات میں برکت آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے،
دل کو نرم کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سستی، ریاکاری یا بے توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ وہ مقام حاصل نہیں کرے گی جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تہجد کو اخلاص، عاجزی اور استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ نیت ہے دل کا پختہ ارادہ۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نماز کے فرائض میں ہے، نہ واجبات میں۔ بہتر ہے کہ اگر کر لیں تو نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل بھی ایسا نہیں۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ آپ تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء اکرام کا اختلافات ہے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، اور بعض فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہیں، اللہ رب العالمین تہجد کا ضرور ثواب عطا کرے گا۔ اب یہاں پر بات کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے، اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت اعلان کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، 4 بھی پڑھ سکتی ہیں، 6 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ بات کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ اور 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہی تہجد کی نماز کرنی چاہیے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں۔ تہجد کی نماز میں پہلی سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں تھیں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ایک اور ضروری اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے، تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتی ہیں،
نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اسی طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آپ کے پاس آس پاس شور نہیں ہے اور سورہ فاتحہ اور اس طرح اور صورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ جو پڑھتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھنی جائیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔